اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، میرے مومنین بہن بھائی، آج میں آپ کی خدمت میں سیریز علی ولی اللہ الولایۃ الثالثہ و فضائل امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی قسط نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہر قسط 10 احادیث پر مشتمل ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم آگے آپ کی خدمت میں اور دلائل کے طور پر 10 احادیث پیش کریں گے، جن میں آیات قرآنی بھی شامل ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پہلی حدیث اور اس سیریز کی حدیث نمبر 21، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، عرش پر لکھا ہے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد میرا بندہ اور رسول ہے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کی ہے۔ اللہ نے یہ آیت علی علیہ السلام کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ بالمؤمنین، سورہ انفال آیت نمبر 62۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنی مدد کے ساتھ تیری اور مومنین کی تائید کی ہے۔ پس نصر سے مراد اس آیت میں حضرت علی ہیں اور علی مومنین کے امیر ہیں۔ پس مولا علی دونوں صورتوں میں، صورت نصر میں اور صورت مؤمن ہونے میں، رسول اللہ کے بعد جلوہ گر ہیں۔ حوالہ امالی صدوق، صفحہ نمبر 215، مجلس نمبر 38، حاشیہ نمبر 13، انتشارات اسلامیہ۔ سامعین گرامی قدر، آج کی دوسری حدیث، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بابا اور اپنے آبائے طاہرین اور علی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، جب قیامت کا دن ہوگا تجھے نوری اونٹنی پر لایا جائے گا، تیرے سر پر تاج ہوگا جس کے 4 رکن ہوں گے، اور ہر رکن پر 3 سطر میں یہ لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یا علی، جنت کی چابیاں آپ کو دی جائیں گی، پھر آپ کے لیے تخت نصب کیا جائے گا جو تخت بخشش و کرامت سے مشہور ہوگا، اور آپ اس پر جلوہ فگن ہوں گے۔ پھر تمام مخلوق اولین و آخرین کو آپ کے لیے جمع کیا جائے گا، اور آپ اپنے شیعوں کو جنت کی طرف اور اپنے دشمنوں کو جہنم میں وارد ہونے کا حکم دیں گے۔ یا علی، آپ قسیم جنت و جہنم ہیں۔ جو آپ کو دوست رکھے گا، یعنی آپ کی ولایت کو قبول کرے گا، کامیاب ہوگا، اور جو آپ کا دشمن ہوگا ناکام ہوگا اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ اے علی، آپ اس دن اللہ کے امین اور اللہ کی واضح و آشکار حجت ہوں گے۔ حوالہ امالی صدوق، صفحہ نمبر 670، مجلس نمبر 95، حاشیہ نمبر 10، انتشارات اسلامیہ۔ سامعین محتشم، آج کی حدیث نمبر 3، حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بابا موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور انہوں نے اپنے بابا امام صادق سے، اور انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے، اور انہوں نے اپنے بابا زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور وہ اپنے بابا امام حسین سے، اور وہ اپنے بابا امیر المؤمنین سے، اور علی علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اور انہوں نے میکائیل علیہ السلام سے، اور انہوں نے اسرافیل علیہ السلام سے، انہوں نے اللہ جل جلالہ سے۔ اللہ نے فرمایا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور جسے چاہا ہے نبی بنایا ہے، اور پھر اپنی تمام مخلوق سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن کر اپنا خلیل اور حبیب اور صفی بنایا، اور اپنی مخلوقات پر اسے رسول بنایا، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علی علیہ السلام کو چنا اور اسے اس کا بھائی بنایا اور وصی و وزیر بنایا، اور جو اس کے بعد میری مخلوق کو ہر حکم پہنچانے والا، محمد کے قرض ادا کرنے والا، وہ میرے بندوں پر میرا خلیفہ ہے، تاکہ میری کتاب کو انہیں بیان کرے اور میرے حکم کو ان کے لیے آسان کرے۔ میں نے اسے ضلالت سے بچانے والا علم ہدایت بنایا ہے، اور میں نے اسے اپنا
دروازہ بنایا تاکہ اس دروازے سے سب کو عطا ہو۔ وہ میرا ایسا گھر ہے جو بھی اس میں داخل ہوا جہنم کے آگ سے محفوظ ہو گیا، اور وہ میرا محکم قلعہ ہے جس نے بھی اس میں پناہ لی مکروہات و دنیا اور آخرت سے محفوظ ہو گیا۔ وہ میرا ایسا چہرہ ہے جس نے اس کی طرف توجہ کی، میں اپنا چہرہ اس سے نہیں پھیروں گا، اور وہ آسمانوں اور زمینوں اور جو اس میں ہے بلکہ تمام مخلوق پر میری حجت ہے۔ الحجت قبل الخلق و بعد الخلق، حجت خدا مخلوق سے پہلے ہوتی ہے اور مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے۔ اور اس آیت قرآن میں اسی طرف اشارہ ہے، کل من علیہا فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ رحمان کی آیت۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، فقط اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ میں اپنی مخلوق سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں کروں گا جب تک وہ علی کی ولایت اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کی یہ آیت والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ جنہوں نے عہد خدا کو توڑ دیا محکم وعدہ کرنے کے بعد، اور عہد خدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ ہے، اور جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا اس میں جدائی ڈال دی، یعنی اللہ نے حضرت محمد کی رسالت کی گواہی کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کو ملانے کا حکم دیا تھا، انہوں نے جدائی ڈال دی، یعنی یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اور علی بندوں پر میرا پھیلا ہوا ہاتھ ہے، وہ میری ایسی نعمت ہے جو میں اپنے بندوں میں سے جسے دوست رکھتا ہوں اسے یہ نعمت عطا کرتا ہوں، اور اپنے بندوں میں سے جسے دوست رکھتا ہوں میں اس کا ولی ہوں، اور اسی علی کی ولایت کی معرفت اور علی کی معرفت عطا کرتا ہوں، اور اپنے بندوں میں سے جس پر غضبناک ہوتا ہوں اس پر یہ غضب کرتا ہوں کہ اس سے علی کی معرفت و ولایت چھین لیتا ہوں۔ میں نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے، میرے بندوں میں سے جو علی علیہ السلام کو دوست رکھے گا اسے جہنم کی آگ سے نجات دوں گا اور جنت میں داخل کروں گا، اور جو علی سے بغض رکھے گا اور ولایت علی سے دور ہوگا میں اس سے بغض رکھوں گا اور اسے جہنم میں داخل کروں گا، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ حوالہ اعمال صدوق صفحہ نمبر 222، مجلس نمبر 39 حدیث نمبر 10۔ میرے مومنین بہن بھائی، آج کی چوتھی حدیث اور اس سیریز کی حدیث نمبر 24 امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آبا سے اور انہوں نے رسول اللہ سے خبر دی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب معراج میں مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی پس میں نے ساق عرش پہ لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میں نے محمد کی تائید اور نصرت مدد علی کے ساتھ کی ہے، اور میں نے دیکھا کئی مقامات پر لکھا ہوا تھا علی 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 علی، محمد محمد، جعفر موسیٰ، و حسن و حسین و حجت امام زمانہ۔ جب میں نے شمار کیا تو یہ 12 نفر بنے، اور ان میں سے مراد 12 امام ہیں، جن میں سے 4 کا نام علی ہے، 2 کا نام محمد، 1 کا نام جعفر، 1 موسیٰ، 2 حسن اور 1 حسین، اور 1 حجت ہے یعنی قائم آل محمد علیہ الصلوات والسلام، صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ حوالہ کفایت الاثر صفحہ نمبر 245، انتشارات بیدار۔ سامعین مکرم، آج کی 5ویں حدیث سلمان فارسی سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے۔ سلمان محمدی روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر و عمر و عثمان نبی اکرم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیوں علی کو ہمارے اوپر ہر حال میں فضیلت دیتے ہو؟ حضرت نے فرمایا، میں فضیلت دیتا ہوں بلکہ اللہ نے علی کو فضیلت دی ہے۔ انہوں نے کہا، اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا، اگر مجھ سے قبول نہیں کرتے ہو مردوں میں سے آپ کے نزدیک اصحاب کاف سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں اور علی کو سلمان کے ساتھ گواہ بنا کر اصحاب کہف کی طرف بھیجتا ہوں، پس تم ان پر سلام کرو، اور جس کے لیے اللہ ان کو زندہ کرے گا اور وہ جس کا جواب دیں گے وہ افضل ہوگا۔ کہا، ہم اس بات پہ راضی ہیں۔ ایک قالیچہ چٹائی ان کے لیے بچھائی گئی، حضرت نے علی کو ان کے وسط میں بٹھایا اور ان میں سے ہر ایک کو
کونے پر بٹھایا اور سلمان کو چوتھے کونے پر بٹھایا اور ہوا کو حکم دیا کہ ان کو اصحاب کہف کی طرف لے جا اور میری طرف واپس لے آؤ۔ سلمان نے کہا، ہوا چٹائی کے نیچے داخل ہوئی اور ہمیں حرکت دی۔ اچانک ہم نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی غار کے سامنے پایا۔ ہم نیچے اترے اور حضرت علی نے فرمایا، یہ غار اصحاب کہف الرقیم ہیں۔ اے سلمان، ان تینوں سے کہو وہ پہلے سلام کریں یا میں کروں؟ انہوں نے کہا، ہم پہلے سلام کرنا چاہتے ہیں۔ پس یہ تینوں آگے بڑھے، نماز پڑھی اور کہا، السلام علیکہ یا السلام علیکم یا اصحاب الکہف۔ کسی نے انہیں جواب نہ دیا۔ پھر حضرت علی اٹھے، 2 رکعت نماز ادا کی، دعا کی اور آواز دی، اے اصحاب کہف۔ تو اس وقت غار و اصحاب کہف دونوں نے بلند آواز سے کہا، لبیک۔ اس وقت امیر المؤمنین نے فرمایا، سلام ہو آپ پر اے جوان مردو جو اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، پس انہوں نے جواب میں کہا، علیک السلام، آپ پر بھی سلام ہو اے رسول اللہ کے بھائی اور وسیع اور مومنوں کے امیر۔ بے شک اللہ اپنی توحید اور اپنے رسول پر ایمان لانے کے بعد آپ کی ولایت کا عہد و پیمان لیا ہے، اور یہ عہد ولایت قیامت تک ہے۔ پس وہ سب سجدے میں گر پڑے اور کہا، اے سلمان، ہمیں واپس پلٹاؤ۔ تو سلمان نے کہا، یہ حکم میرے ساتھ مربوط نہیں ہے۔ تو اس وقت تینوں نے کہا، اے ابو الحسن، ہمیں واپس پلٹاؤ۔ مولا نے ہوا کو حکم دیا، ہمیں رسول اللہ کی طرف واپس پہنچا دے۔ اس وقت ہوا نے ہمیں اٹھایا، اچانک ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے پاس پایا۔ اس وقت رسول خدا نے تمام واقعہ ان کو سنایا اور فرمایا، یہ جبرائیل ہے جس نے مجھے خبر دی ہے۔ پھر اس وقت ان تینوں نے کہا، ہم نے علی کی فضیلت کو اللہ کی طرف سے آپ کی امت پر جان لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے دیکھا انہوں نے یہ تو جملہ کہا کہ جان لیا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ مان لیا ہے۔ حوالہ ارشاد القلوب، صفحہ نمبر 299، 268، بحار الانوار جلد نمبر 39، صفحہ نمبر 45، حاشیہ نمبر 100، باب نمبر 80۔ محترم سامعین، آج کی حدیث نمبر 6، یہ حدیث حضرت مفضل جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد بھی ہیں اور باپ بھی ہیں سے روایت ہے۔ حضرت نے فرمایا، اللہ نے مومن کے لیے ضمانت دی ہے۔ مفضل نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، اللہ ضامن ہوا ہے مومن کے لیے کہ اگر اس نے میری ربوبیت کا اور محمد کی نبوت کا اور علی کی امامت کا اقرار کیا۔ اقرار عملی زبان سے اظہار کا نام ہے، اور جن فرائض کو اللہ نے اس پر واجب کیا ہے، یعنی اظہار محبت اہل بیت، تو میں اللہ اسے اپنے جوار میں جگہ دوں گا اور میں اپنے آپ کو اس سے پوشیدہ نہیں کروں گا۔ مفضل کہتا ہے، میں نے عرض کیا، خدا کی قسم یہ اللہ کی وہ کرامت و عزت ہے، بندوں کی کرامت اور عزت اس کی مانند نہیں ہو سکتی۔ پس امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تھوڑا عمل کرو اور جزا بہت زیادہ حاصل کرو، یعنی آپ کا عمل اس نعمت ولایت علی کے مقابل میں بہت ہی کم ہے اور جزا آپ کو عظیم مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حوالہ کتاب ثواب الاعمال شیخ الصدوق، صفحہ نمبر 20، مکتبۃ صدوق سے یہ کتاب چھپی ہے۔ آج کی 7ویں حدیث، یہ حدیث قصیر بن طارق جو علی کے غلام کمبر کا بیٹا ہے، وہ نقل کرتا ہے کہ مجھے زید بن علی نے جار سوج کندہ کوفہ میں حدیث بتائی کہ زید نے اپنے باپ امام زین العابدین اور انہوں نے اپنے بابا امام حسین سے اور ابن عباس نے نبی اکرم سے نقل کیا ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی حضرت علی کو دی اور فرمایا، اسے نقاش کو دو کہ وہ اس پر محمد بن عبداللہ نقش کر دے۔ اور حضرت علی نے نقاش کو انگوٹھی دی اور فرمایا، اس پر محمد ابن عبداللہ نقش کر دو۔ اور نقاش جب اس پر محمد بن عبداللہ لکھنا چاہتا تھا تو اس سے خطا ہوئی اور اس نے اس پر محمد الرسول اللہ لکھ دیا۔ حضرت علی انگشتر لینے کے لیے نقاش کے پاس آئے اور اس نے انگوٹھی حضرت کو دی، اور آپ نے جب اس نقش کو دیکھا تو فرمایا، میں نے یہ نقش لکھنے کو نہیں کہا تھا؟
اس نے کہا مولا آپ سچ کہتے ہیں، لیکن میرے ہاتھ سے خطا ہوئی اور محمد الرسول اللہ لکھ دیا۔ حضرت علی وہ انگوٹھی لے کر پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، نقاش نے جو آپ نے کہا تھا وہ نہیں لکھا ہے، اس کے ہاتھ سے خطا ہوئی اور اس نے محمد الرسول اللہ لکھ دیا ہے۔ نبی اکرم نے انگوٹھی لی اور اسے دیکھا اور فرمایا یا علی، میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں اور میں ہی محمد الرسول اللہ ہوں۔ حضرت نے وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ مبارک میں پہن لی اور جب صبح اس پر نگاہ کی، محمد الرسول اللہ کے نیچے لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ اس واقعے سے حضرت کو تعجب ہوا۔ جبریل امین علیہ السلام حضرت کے پاس آئے، حضرت نے جبریل سے یہ واقعہ نقل کیا۔ جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارادہ تھا اس انگوٹھی پر محمد ابن عبداللہ لکھنے کا، لیکن اللہ چاہتا ہے اس پر محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لکھا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کتاب امالی شیخ طوسی، صفحہ نمبر 705، مجلس نمبر 41، انتشارات دارالثقافہ سے یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ حدیث نمبر 8، حضرت امام باقر نے اپنے بابا اور دادا امام حسین سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ اپنے گھر سے سوار ہو کر نکلے اور حضرت علی پیدل نکلے، تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی، یا سوار ہو جاؤ یا واپس چلے جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے جب میں سوار ہوں تم بھی سوار ہو، اور جب میں چلوں تم بھی چلو، جہاں میں بیٹھوں تم بھی بیٹھو، مگر یہ کہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد جس میں آپ کا قیام ضروری ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کوئی کرم و شرف عطا نہیں کیا ہے مگر اس جیسا آپ کو بھی عطا فرمایا۔ اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت کے ساتھ خاص کیا ہے اور آپ کو نبوت اور رسالت میں میرا ولی بنایا ہے۔ یا علی، آپ اللہ کے حدود اور مشکل امور کے لیے قیام کریں گے؟ قسم خدا کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنایا، جس نے آپ کا انکار کیا وہ ہرگز مجھ پر ایمان نہیں لایا ہے، اور تمہارے منکر نے ہرگز میرا اقرار نہیں کیا ہے، اور جس نے تم سے کفر کیا وہ اللہ اور رسول پر ہرگز ایمان نہیں لایا ہے۔ تیری فضیلت میری فضیلت سے ہے، کیونکہ ہم دونوں نور واحد ہیں، اور میرا فضل اللہ کا فضل ہے، اور یہی اللہ عز و جل کا قول ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ فضل اللہ تمہاری نبی کی نبوت ہے اور رحمت سے ولایت و امامت علی ابن ابی طالب مراد ہے۔ فبذلک قال بالنبوت والولایت فلیفرحوا یعنی الشیعہ، اس لیے اللہ نے کہا نبوت و ولایت کے ساتھ شیعہ خوش ہوتے ہیں، اور نبوت و ولایت پر ایمان دشمن کے مال و اولاد و خاندان اور دنیا میں جو کچھ وہ جمع کرے ان سے بہتر ہے۔ اللہ کی قسم اے علی، تجھے خلق نہیں کیا گیا مگر یہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور تیری وجہ سے دین کی نشانی پہچانی جائیں، اور تیری وجہ سے مٹے ہوئے احکام دوبارہ زندہ ہوں گے۔ بے شک جو تجھ سے گمراہ ہوا اس نے اللہ کی ہدایت کو نہ پایا، اور تیری ہدایت و ولایت اسے حاصل نہ ہوئی۔ یہی تو اللہ کا قول ہے انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82، یعنی الی ولایتک، بے شک میں اس کو بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے، یعنی جو تیری ولایت کے ساتھ عمل صالح بجا لایا، بے شک اسی کو بخشنے والا ہوں اور وہی ہدایت پا جائے گا۔ بے شک اللہ نے مجھے امر و حکم کیا ہے، جیسے میرے حق کو واجب کیا اسی طرح تیرے حق کو واجب کیا، یعنی جیسے میری نبوت پر ایمان لانا واجب ہے اسی طرح تیری امامت و ولایت پر ایمان لانا واجب ہے۔ یا علی، اگر آپ نہ ہوتے اللہ کی حزب یعنی جماعت پہچانی نہ جاتی اور تیری ہی وجہ سے دشمن خدا کی شناخت ہوتی ہے، یعنی جو تیرا دشمن ہے وہی اللہ کا دشمن ہے۔ تیری ولایت ایمان و کفر کا ترازو ہے، جو بھی تیری ولایت کے بغیر اللہ سے ملاقات کرے گا کوئی عمل بھی اس کا قبول نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث میں ہے حب علی ابن ابی طالب حسنۃ لا تضر معها سیئۃ وبغضہ سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی برائی کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور علی کا بغض ایسی برائی اور گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ اکبر۔ حوالہ بحار الانوار، جلد نمبر 29
39 پیج نمبر 266 چیپٹر 87۔ عزیزان محترم، عزیزان گرامی قدر، آج کی حدیث نمبر 9 آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث حضرت امام علی علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ اہل قبور کے لیے اس طرح دعا فرماتے تھے جو مذکور ہو چکی ہے۔ ہمارا شاہد مثال اس دعا کی آخری سطر ہے جس میں 3 گواہیاں ہیں۔ وَأَحْشُرْنَا فِي زُمْرَةٍ مِّن قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ، اے اللہ تو اس گروہ میں ہمیں شامل فرما جو یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یعنی جو 3 شہادتوں والا ہے۔ عزیزان محترم، اب اس حدیث کا حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 102 صفحہ نمبر 301 انتشارات مکتبۃ الاسلامیہ۔ آئیے آج کی 10ویں اور اس سیریز کی 30ویں حدیث نمبر 30۔ سلمان محمدی ایک طویل خبر میں حضرت علی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ایسی دعائیں پڑھیں جن کو ہم نہیں سمجھتے تھے، پھر مغرب کی طرف اشارہ کیا اور بہت جلد ایک بادل آیا اور حضرت کے گھر کے اوپر کھڑا ہو گیا، اور ایک بادل دوسرا آیا اس کے ساتھ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا بادل اللہ کے حکم سے نیچے آ جا۔ بادل نیچے آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ وانک خلیفتہ ووصیہ من شک فیک فقد ہلک، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور بے شک آپ اللہ کے نبی کے خلیفہ اور وصی ہیں، جس نے آپ میں شک کیا وہ ہلاک ہو گیا اور جس نے آپ سے تمسک کیا اس نے راہ نجات کو حاصل کیا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 33 انتشارات دارالکتب سے یہ کتاب چھپی۔ آج کی یہ قسط یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اسی اختتام کے ساتھ ہم تمام اپنے مومن بہن بھائیوں کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی نئی قسط آپ کی خدمت میں پہنچ جائے۔ اور جو بھی ایسے مومن بہن بھائی ہیں کہ جن کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور فضیلت سے فضائل سن کر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، تو میری التجا ہے اپنے بھائیوں سے جن کی ان ویڈیو تک رسائی ہے وہ ضرور اپنے مومن بہن بھائیوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ مولا کے فضائل اور مولا کی ولایت سے مستفید ہو سکے۔ اور ہماری دعا ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور میری دعا ہے کہ مولا ہمیں اپنی معرفت، اپنی زیارت اور رابطہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم لعن کل جبت و طاغوت، اللہم عذبہم عذابا یستغیث من وعلی النار، آمین یا رب العالمین۔ والسلام یا علی مدد۔